وہ یقین کی منزل، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر جن کو ابتلا میں آزمائش میں ڈالتا ہے اسی توفیق کے ساتھ، اس کی مہربانی کے ساتھ، انسان ظاہر ہے کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مرکز نگاہ بناتا ہے، ان کو مرکز نگاہ بناتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کئی دفعہ کہ یہ فلسفے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے یہ دلائل کی دنیا میں رہتے ہیں، اور دلائل بھی عقلی۔ اقبال بھی چونکہ فلاسفر ہے، فلسفی ہے، لیکن جب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے قبر انور پہ گیا، یہ جو بات میں آپ کو کر رہا تھا، کسی یقین والے کے پاس تو کوئی بیٹھے، اس کو یہ دنیا چھوٹی نظر آئے گی۔ ہاں، یہ میں کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں، یقین والے کے پاس بیٹھ جاؤ، یہ دنیا بالکل چھوٹی نظر آئے گی، اور ہے بھی چھوٹی۔ بھائی مثال کیا دی، بکری ہے، بدبو آ رہی ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی خریدے گا اس کو؟ کوئی 1 درہم میں، 2 درہم میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جلدی گزر جائیے، یہ تو تعفن پھیلا ہوا ہے، یہاں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ فرمایا تمہاری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے برابر بھی نہیں۔ کون فخر کرے گا اس پہ؟ اور باقی ہے بھی کیا؟ ابھی سانس نکل جائے تو کیا ہے دنیا؟ تو یقین والوں کے پاس بیٹھنے سے یقین حاصل ہوتا ہے، پھر دنیا یہ چھوٹی نظر آتی ہے۔ اقبال جب خواجہ صاحب کی قبر پہ حاضر ہوئے، اچھا یہ اس نے بڑی، ویسے اقبال نے کمال کی بات کی، اس نے پہلے یہ کہا نہ دیکھیں خرقہ پوشوں، ارادت ہو تو دیکھیں۔ اگر دل میں عقیدہ ہے، ارادت ہے، محبت ہے، تو پھر کسی ولی کے پاس بیٹھیں۔ اگر دل ارادت سے خالی ہے نا، تو پھر وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اقبال نے یہ بات ہی کنڈیشنل کی، اگر تیرے دل میں عقیدت ہے، ارادت ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تو پھر اقبال جب اس نظریے کے ساتھ قبر انور پہ حاضر ہوئے، کیا باتیں کی وہاں بیٹھ کے، فرمانے لگے فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک فلسفی، اس کی پرواز دیکھیں کیا، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب ہے تیری فیض عام ہے، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھنا تو اور بات ہے نا، لیکن ذہن میں رہے کہ جو اس کی سامنے فنا ہو جاتا ہے، اب بقا اس کے ساتھ جڑ گئی نا، اس سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عالم برزخ میں رہیں، عالم دنیا میں رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی میں، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے۔ مسیح تو مردوں کو اس دنیا میں زندہ کرتے تھے، تیری قبر نے اقبال کے دل کو زندہ کر دیا۔ زندگی دل کی کا ہے، ہاں تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے۔ تو یہ کیفیتیں پھر انسان سمیٹتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا، پھر وہ کہیں بھی بیٹھا ہو،
اب تو یہ سائنس نے مہربانی کر دی، کوانٹم تھیوری آ گئی یہ جدید فزکس میں، کہ آپ کہیں 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی بیٹھ کر صدق دل کے ساتھ کسی کو یاد کریں تو ایک خاص فریکوینسی پہ تمہارے اندر سے نکلنے والی انرجی اس شخصیت کی انرجی کے ساتھ مل جائے۔ اس کے اوپر بہت سے تجربات بھی ہوئے ہیں، اب تو آپ کو مل جائیں گے مارکیٹ میں ایسے تجربات جو ہیں۔ تو یہ تو میرے جسم سے نکلنے والی انرجی ہے۔ باہر کے ملک میں، امریکہ میں بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تکلیف میں ہے، زخمی ہے، اور اس فرتے محبت میں ماں کو یاد کر رہا ہے، باپ کو یاد کر رہا ہے۔ اب ہزاروں میل دور ادھر ماں کہتی ہے، کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، دل بے چین ہو گیا۔ کس نے اس کو بتا دیا؟ وہ خلوص دل سے نکلی ہوئی فریکوینسی یہاں آ کے مل گئی۔ بس کچھ ہی دیر کے بعد ٹیلی فون آ گیا کہ تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ ہیں وہ تجربات جو اس دنیا میں، اور اگر کسی کا روح کا تعلق کسی کے ساتھ وہ پھر ویسے کرن میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو پھر کوئی فرق نہیں۔ معین الدین چشتی اجمیر میں بیٹھے ہوئے، مدینے سے ویسے ہی فیض لیتے ہیں، بابا فرید پاک پتن میں بیٹھے ہوں، وہاں فیض لیتے ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی فریکوینسی کی بات ہے، جیسی جیسی آپ کے اندر وہ فریکوینسی موجود ہے روحانی طور پہ، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں فیض حاصل کر لیں۔ بس یہی وہ بات تھی جو آخر میں پتہ نہیں آپ کا وقت کو زیادہ نہیں لے لیا میں نے، آپ کا تو مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا، جہاں بھی رہو گے مجھے اپنے ساتھ پانا، اور واقعی پایا ہے میں نے۔ بڑے بڑے مشکل وقت آئے ہیں زندگی میں، یقین جانیے بہت مشکل وقت آئے ہیں، لیکن یہ جو سہارا ہوتا ہے نا کہ کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا۔ اور جب کوئی بندہ اس دنیا میں پھنس بھی جائے نا تو کہتے ہیں یہ بے مرشدہ تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرشد وہ دیے جنہوں نے اپنی زندگی فنا فی اللہ کے طور پہ گزاری، اپنی خواہشیں اپنے اللہ کے سامنے قربان۔ ان کے پاس بھی مواقع تھے دنیا کی جائیداد بنانے کے، زمینیں خریدنے کی، بہت سے مواقع ان کے پاس بھی ہیں۔ بھائی اعظم صاحب نہیں آ جائیں، وہ بات یہ بتایا کرتے ہیں کہ حاجی محبوب صاحب کو جب ہم کبھی ملنے جاتے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ کہنا مجھے پیار سے باؤ اعظم کہتے تھے، باؤ اعظم اللہ دا شکر ہے میرا واسطہ کسی فقیر نال پہ گیا، جو اس بات سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ محبوب اگر تو نے نماز نہیں پڑھی تو میں نے تیری کار میں ہی نہیں بیٹھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے کار میں ہونڈے دلوائے گا تو پیر خوش ہو جائے گا؟ تو اعظم صاحب اکثر یہ بات فرمایا، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی محبوب صاحب نے مجھے بٹھا کے اپنے بھائی کے سامنے یہ بات کہی، انہوں نے کہنا یہ میرے دنیا کے بھائی ہیں، مرنے تک کے ہیں،
یہ مر جائیں گے تو رشتے ختم ہو جائیں گے. باؤ اعظم تو میرا قیامت تک کا بھائی ہے, تو میرے قبر اشر کا بھائی ہے. یہ ہے اصل میں وہ تعلق بقا باللہ, جو تعلق ختم نہیں ہونے والے ہوتے. تو بس آج کا اتنا ہی پیغام تھا کہ اپنے آپ کو انڈر آبزرویشن سمجھیں. یہ جس ہستی کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں انہوں نے ساری زندگی یہی گزاری, اسی طرح گزاری ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. میں پتہ نہیں یہ مثال پہلے کبھی آپ کو دی یا نہیں دی. یہ عید الفطر تھی تو میں مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے آیا تھا. ماں جی کھڑے تھے دروازے میں باہر. طبیعت ان کی زیادہ خراب رہتی تھی, تو ہمارے ایک ہمسائی تھی قریبی, وہ بہت تنگ کرتی تھی, ستایا کرتی تھی, ماں جی کو بہت دکھ دیا کرتی تھی. تو میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا مسجد کی طرف سے, تو دروازے میں کھڑے تھے. کہنے لگے تیرے پاس 500 روپیہ ہے. اس دور میں بڑی رقم ہوتی تھی, اور بھائی 750 تو مہینے کی میری تنخواہ تھی. اب آپ اندازہ کر لیں, میں جب 1990 میں بھرتی ہوا تھا تو 750 تنخواہ پہ بھرتی ہے, اور ہاؤس رینٹ کے بعد ٹوٹل تنخواہ 1100 روپے ملتی تھی. میں نے کہا ماں جی کیا کرنے ہیں؟ کہنے لگے میں نے ایک چھوٹا بچہ. دیکھیے پھر کتنا وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. شام کا اندھیرا ہونے دیا. کہنے لگے یہ جو ہے نا, میں نے کہا شاید اس کی کوئی شکایت لگائیں گے کہ وہ بدتمیزی بڑی کرتی ہے. کہنے لگے میں نے ایک بچہ بھیجا تھا سر کے وقت, اس کا خامد کراچی ہوتا ہے, تو بیٹا صبح عید ہے, اس کا خامد نہیں آیا, تو یہ 500 روپیہ اس کو دے کے آ تاکہ اس کے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے عید کی کوئی تیاری کرے. یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو انڈر آبزرویشن سمجھنا, کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. نہیں, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ نے ہمسائے کے حقوق کیا بتائے, اور وہ پھر دن دیکھنے والا تھا جب ماں جی 1997 میں اس دنیا سے گئے, اور وہ ہمسائی جب وہ 500 روپیہ مجھے واپس کرنے آئے, اس نے کہا کہ میں تو اپنی ماں کو بھی اس درجے میں نہیں پاتی کہ میں نے کیا دکھ دیے تھے, اور ان کو اس دن بھی یاد تھا کہ آج عید ہے اور اس کا خامد کراچی سے نہیں آیا. یہ اپنے آپ کو انڈر آبزرویشن سمجھنا ہوتا کیا. اور یہی وہ بات تھی جو حضرت صاحب کی غلام میں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ نہیں دیکھنا آپ کے بہن بھائی رشتہ دار آپ سے کیا کرتے ہیں, تم نے اپنے فرائض ادا کرنے, تم نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا حکم ہے. اور اس سے اگلا جملہ جو فرماتے تھے وہ تو کمال کا, کہ جس دن تم نے یہ سوچ لیا نا کہ جیسے یہ کر رہے ہیں میں بھی ویسا ہی کروں, تو تم کبھی اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے. ہاں, اس لیے کبھی زندگی میں یہ دھوکہ نہیں کھانا کہ جیسے اگلا کرتا ہے میں بھی ویسے کروں. نہیں, تو نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا کیا. تو یہ ہے وہ یقین کی منزل. اگر نصیب ہو جائے تو یقین جانیے یہ زندگی بڑی اطمینان والی ہے, بہت اطمینان والی زندگی, اور یہ اربوں روپے کا بھی اطمینان نہیں ملتا جو ان کے ذکر سے ملتا ہے, ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے ملتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم. مولا ہمیں نہ انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پہ چلا, تو دنیا میں بھی اطمینان, آخرت میں بھی اطمینان. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.